الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ گزشتہ جمعے رکوع کے متعلق تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں اس کی نماز ہی نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھنا، اس پر گزشتہ جمعے تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ایک بات، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بیان کیا تھا کہ اکیلا نماز پڑھنے والا سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا دونوں بھی کہہ سکتا ہے، اور امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد صرف کہہ سکتا ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا مقتدی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اگر اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا نہ ربنا لک الحمد کہا، تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز نہیں ٹوٹتی، ثواب میں کمی آتی ہے۔ ربنا لک الحمد یہ بہت اونچا کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کے کہنے کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتے بھی یہ کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بظاہر کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، ربنا لک الحمد، لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہنے پر لگا دیا۔ اس وقت فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر بندے کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ انسانوں کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے کہنے کا بھی خیال رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ یہ فضیلت تو دور کی بات ہے، یعنی ہماری غفلت اتنی ہے، ہماری کوتاہی اتنی بڑی ہے، ہمیں تو کہنا ہی یاد نہیں رہتا کہ اس کو کہہ لیں۔ وہی بات جو میں کئی جمعوں سے دہرا رہا ہوں، ہم نماز اللہ کی محبت میں نہیں پڑھتے، ہم نماز اپنے سر سے ایک بوجھ ٹالنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری نماز ہم کو بناتی نہیں ہے۔ کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جو یہ کہہ دیتا ہے اور جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب رکوع سے اٹھ جائے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، بالکل سیدھے۔ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ کچھ ہم ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری کمر جھکی ہوتی ہے، ہمارا سر جھکا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ نیچے کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابی کو جب آپ نے دیکھا تو بلا کر اس کو جو تعلیم دی، اس تعلیم میں بھی فرمایا کہ جب تو رکوع کر لے تو رکوع کرنے کے بعد بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے میں جا۔ ابھی ہم نے ایک کام پورا کیا نہیں، ہم سجدے کے لیے لپک رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں مرد عورت دونوں کا طریقہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو میں نے مرد کا طریقہ بتایا یہی طریقہ خاتون کا بھی ہے، اپنے خواتین کو سمجھائیں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ سجدے کی، اور میں نے 2 جمعے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو نماز کے شروع میں پاکی، کپڑوں کی، جگہ کی، قبلے کی طرف رخ کرنا، اللہ اکبر سے نماز پڑھنا، اللہ کی تسبیح سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، سورت پڑھنا، رکوع کرنا، یہ سب ایک تیاری ہے کس چیز کی؟ سجدے کی۔ اللہ کو نماز میں سب سے جو چیز پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ بندہ اپنے معزز چہرے کو خدا کے سامنے جھکا رہا ہے، کہہ رہا ہے اپنے عمل سے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننے کی حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا، اپنے الفاظ میں، تاکہ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اتنا قریب کر لیتے ہیں، حالانکہ کھڑا بھی ہے، اس نے قیام کیا، اس نے رکوع بھی کیا، اس نے پڑھا بھی، لیکن سب سے زیادہ بندہ جو نماز کی حالت میں قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ جب میں پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے۔ کہا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنا چہرہ، اپنی پیشانی اللہ کے قدموں کے اوپر رکھتا ہے۔ کیا بیان کیا؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنا چہرہ جو ہے اللہ کے قدموں پر رکھتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی قربت ہو سکتی ہے؟ آج ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا لے، ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، میرا بچہ جو ہے میرا فرما بردار ہے، میرا تابع دار ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ اپنے قدموں پر اپنے بندے کو پیشانی رکھنے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بڑے گزرے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، بہت لمبے لمبے۔ ان کے چاہنے والے دیکھتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر ایک نے ایک دن پوچھ لیا، کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ پروردگار اپنے قدموں پر چہرہ رکھنے کا موقع
نصیب فرما رہے ہیں، سوچتا یہ ہوں پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی جو مل گیا ہے اسی کو ہی لمبا کر لو۔ یعنی موت کا اتنا یقین ہے، موت برحق ہے، اور محبت کتنی ہے کہ اللہ کے قدموں میں اپنی پیشانی، اپنا چہرہ رکھنے کی وجہ سے اس محبت میں سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے کہ پتہ نہیں آئندہ یہ موقع نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک ہماری نماز ہے، ابھی ہم نے پیشانی ٹکائی نہیں ہوتی زمین پر، فوراً اٹھ جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، ایک سو کی آواز آتی ہے، پتہ نہیں سو میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے کیا پڑھا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ایک سو کی آواز آتی ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سجدہ ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ کیا قبول ہوتی ہوگی اللہ کے یہاں ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اس معاملے کو ظاہر نہیں کیا ہوا، ورنہ ہمارے چہروں پر پتہ نہیں کتنی پھٹکاریں پڑ رہی ہوتی۔ ہاں یہ ضرور سمجھا دیا، ایک حدیث میں آتا ہے، میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب بندہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، نماز ٹھیک نہیں پڑھتا، تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ بندوں کے اعمال اوپر لے کے جاتے۔ قرآن میں ہے پارہ 22 سورہ فاطر، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، بندے کے اچھے کلمات، نیک اعمال یہ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ تو اس حدیث کے مطابق جس بندے کا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں، جس کی نماز ٹھیک نہیں، تو وہ نماز ایک پرانے کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے اوپر ظاہر فرما دیتے، لوگوں پہ کھول دیتے، ایک مسجد کے نمازیوں پہ کھول دیتے کہ آپس میں دیکھ لو کس کس کے منہ پہ پھٹکار پڑ رہی ہے، تو پتہ نہیں ہمارے چہرے کتنے سیاہ ہوتے، ہمارے چہرے کتنے سیاہ ہوتے۔ لیکن اللہ ستار ہے، پردہ کرتا ہے، اللہ چھپاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے، بہت ٹالو ٹالو ٹالو، نا 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 نا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے مہربانی کی ہے تو اس کا شکریہ یہی ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک کی جائے۔ قرآن میں ہے نا سورہ رحمان میں، احسان کرنے والے کا بدلہ کیا ہے کہ اس پر احسان کرو۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے کرتوت ظاہر نہیں کر رہے، تو ہمارا احسان کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اچھی کریں، یا یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 ہڈیوں پر، ایک حدیث میں یوں فرمایا، اور ایک حدیث میں مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کو کہا ہے۔ گنیے، 2 پنجے پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے، ایک چہرہ 7، 2 پنجے، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ایک چہرہ، 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے پھر دونوں ہاتھ رکھتے تھے، پھر چہرہ رکھتے تھے، پنجے تو زمین پر ہی ہوتے، لیکن جب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا جسم بھاری ہو گیا، آپ کے پاؤں میں کمزوری آئی، تو آپ نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ وہ کیا کیا کہ جب آپ کھڑے ہونے سے سجدے میں جاتے، پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، جیسے ہمارے بوڑھے بیچارے نماز پڑھتے، اللہ ہم سب کو صحت تندرستی نصیب فرما دے۔ پہلے آپ ہاتھ رکھتے تھے، پھر گھٹنے رکھتے تھے، پھر چہرہ رکھتے تھے۔ میں نے دونوں حدیثیں سنا دی ہیں۔ اب جوان ہو یا بوڑھا ہو، ان دونوں طریقوں پہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جوان ہو یا بوڑھا ہو، سجدے میں جاتے ہوئے دونوں طریقوں پر عمل کر سکتے۔ ہماری خاتون وہ بھی ان دونوں طریقے پہ عمل کر سکتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، جب آدمی کے اعضاء بالکل تندرست ہوں تو پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھے۔ نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ اس نے عمل دونوں نبی کے طریقے پر کیا ہے، مگر میں نے فرق پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول جب بڑھاپے کی حالت میں تھے، آپ جب بدن کے بھاری ہو گئے تھے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہوئی تھی تو پہلے ہاتھ رکھتے تھے، پھر گھٹنے رکھتے تھے۔ طریقے دونوں ہیں، اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آدمی پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ اپنی پیٹھ یہ زمین کی طرف جھکاتے نہیں تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا سجدہ ایسے اونچا ہوتا تھا، میں مثال پہ سمجھا رہا ہوں حدیث کی بات۔ یہ جو پہاڑی بکریاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے قد کی ہوتی ہیں، اس وقت مکہ مدینہ میں ایسی بکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بکریاں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی ایسے اونچا ہو کے سجدہ فرماتے تھے کہ یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو آرام سے گزر سکتا تھا۔ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہمارا پیٹ ہماری ران سے چپکا ہوتا ہے۔ یہ عورت کا حکم ہے، مرد کا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی دونوں کوہنیاں جو ہیں اپنی اس پسلیوں سے دور رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو یوں سمجھیے کہ جب آدمی نے قمیض نہ پہنی ہو، چادر پہنی ہو، چادر اوڑھی ہو، قمیض نہ ہو، چادر اوڑھی ہو اوپر قمیض کی جگہ پر، جب سجدے میں جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیاں اپنے سینے پسلیوں سے اتنی دور رکھتے تھے، صحابی فرماتے کہ اگر میں آپ کے بغل کو دیکھنا چاہتا تو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ چادر میں نظر آ جاتی ہے، قمیض میں نظر نہیں آتی۔ جب چادر، جیسے احرام پہنتے ہیں، چادر میں جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے نبی اپنی کوہنیاں اتنی دور رکھتے تھے کہ میں آپ کی بغلوں کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پسلیوں سے چپکا دیتے ہیں یا ران سے چپکا دیتے ہیں۔ اور تیسری بڑی غلطی، غور سے سنیے گا، کبھی ہم اپنے پورے ہاتھ کوہنی کو زمین پر چپکا دیتے ہیں۔ اس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سجدے میں اپنے ہاتھوں کو کتے کے پاؤں کی طرح، کتے دونوں پاؤں آگے نکال دیتا ہے، وہ زمین پہ بچھا دیتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو سجدے میں کتے کے پاؤں کی طرح بچھا کر نہ رکھو۔ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے نا، ہم سجدے میں جا کے کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت زمین پر چپکا دیتے ہیں۔ ادھر نبی کسی سے تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے کتا دونوں ہاتھ آگے کر کے بیٹھتا ہے، ایسے سجدے میں ہمارے ہاتھ زمین پر ٹک جاتے ہیں۔ اور میں 3 جمعے پہلے ایک بات کہہ چکا ہوں کہ نماز میں ہر اس حالت سے منع کیا گیا ہے جو کسی جانور کی حرکت کے مشابہ ہو۔ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکانا حدیث کے مطابق یہ کتے کی طرح پاؤں بچھانے کی طرح ہے۔ جیسے کتا اپنے پاؤں بچھا لیتا ہے، ویسے انسان اس کی طرح ہاتھ زمین پر ٹکا رہا ہے۔ نبی نے منع فرمایا اس میں۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ دنیا کا ہر کام ہم سیکھ کے کرتے ہیں، وہاں اپنی لالچ ہے، تو اللہ کی بندگی ایسے ہی کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو اپنے دونوں پنجے جو پاؤں ہیں اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دیتے تھے۔ کچھ مڑ جاتی ہیں، جس کی انگلیاں بڑی نرم ہو تو مکمل مڑ جاتی ہیں، اور سخت ہوتی ہیں تو نہیں مڑ پاتی ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دیتے تھے۔
ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم زمین پہ پاؤں ٹکاتے ہی نہیں ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں اس کو، دونوں اٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہماری پہلی کوتاہی ہے کہ سجدے کی حالت میں ہمارے دونوں پاؤں ہوا میں لٹکے ہوتے ہیں۔ کسی کو زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے تو دونوں پاؤں ایک دوسرے میں ملا کے کینچی بنا دیتا ہے، یہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ نماز نہیں ہوتی اس سے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ فرض ہے، اس میں کوتاہی کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں سب سے پہلے میں نے کہا پاؤں کے پنجے ہیں۔ ہم نماز کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ ہوا میں اٹھا دیتے ہیں اس کو۔ زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے تو دونوں پاؤں آپس میں ملا کے اس کی قینچی بنا دیتے ہیں، تھوڑا سہارا مل جائے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ پہلی ہماری کوتاہی ہے۔ دوسری کوتاہی، کوئی ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے، دوسرا زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اور تیسری کوتاہی میں نے شروع میں بیان کی، جس انسان کی انگلیاں نرم ہیں وہ موڑ سکتا ہے، تو ہمیں اپنی انگلیاں قبلے کی جانب سجدے کی حالت میں موڑنی چاہیے۔ جس کی انگلیاں سخت ہیں، نہیں مڑتی، تو اس پر یہ لازم ہے کہ اپنی انگلیاں زمین پر ٹکا کے رکھے۔ میں ایک چھوٹا سا اصول سمجھا دیتا ہوں جو ان احادیث سے علماء نے نکالا ہے تاکہ ہماری نماز بچ جائے، ہماری نماز بچ جائے، خراب نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے۔ وہ اصول کیا ہے؟ آدمی جب سجدے میں ہو، سجدے میں سب سے آخری درجہ کہ جس کے بعد نماز قبول نہیں ہوگی، ایک انگلی کم از کم زمین پر ٹکانا ضروری ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اب سمجھ جائیے کہ اگر ایک انگلی بھی زمین پر نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سجدے میں کتنی دیر ٹکانا ضروری ہے وہ بھی اصول سمجھ لیں۔ جتنی دیر میں ہم یہ پڑھ سکیں، سبحان اللہ 1، سبحان اللہ 2، سبحان اللہ 3۔ اگر اس سے پہلے کوئی اٹھ گیا نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر سجدہ کر رہا ہے تو اتنی دیر اس کو یہ ایک انگلی کم از کم ٹکانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی مقدار کتنی پتہ چلی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ہمیں زمین پر انگلی کیا کرنی پڑے گی؟ ٹکانی پڑے گی۔ نہیں ٹکائی، ایسے ہوا میں لٹکے رہے پاؤں، سجدے سے اٹھ گئے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ دونوں سجدوں کا حال ہے، ایک کا نہیں، دونوں سجدے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں نا، دونوں سجدوں میں ایسے ہی کرنا، دونوں سجدے فرض ہیں۔ لہذا آئندہ خیال کریں، سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں اٹھا کر نہ رکھیں، اپنے پاؤں کی قینچی نہ بنائیں، ایک پاؤں بھی نہ اٹھائیں، دونوں پاؤں زمین پر ٹکا کے رکھیں۔ یہ آخری حالت میں نے بتا دی جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، کہ سجدے میں رہا اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اس کی ایک انگلی بھی زمین پر نہیں ٹکی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں یہ سجدے میں کہاں رکھتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کندھوں کے نیچے، ایک روایت میں آتا ہے کانوں کے ساتھ۔ تو اگر ہم اپنے ہاتھ ایسے بنا لیں کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا کچھ حصہ کانوں کے ساتھ آ جائے اور کچھ حصہ کندھوں کے ساتھ آ جائے، دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھیں کہ انگلیوں کا کچھ حصہ کانوں کے ساتھ آ جائے اور ہاتھ کا کچھ حصہ اپنے کاندھوں کے سامنے آ جائے، دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ خاتون کیا کرے؟ خاتون زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی، اپنا پیٹ اپنی ران کے ساتھ ملا لے گی، درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا، مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی،
میں گزشتہ جمعے اس سے پیوستہ بھی کہہ چکا ہوں، آج لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں نے آپ کو سادہ جملہ سکھا دیا ہے۔ تو حدیث میں جو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھاؤ، اس میں عورت بھی شامل ہے، عورت کو مصلی پہ کھڑا کرو، کھڑا کرو اس کو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ جی لوگوں کو دھوکہ دیتے، مطلب یہ کہ صحابہ نے نہیں سمجھا، آج 15ویں 16ویں صدی میں ہم نے سمجھ لیا ہے۔ عورت اپنا پیٹ جو ہے اپنے ران کے ساتھ چپکا دے گی اور اپنے ہاتھ زمین پر بچھا لے گی، اس کے حکم میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اونچے کرے، جیسا بھی میں نے مردوں کے لیے بتایا کہ کتے کی طرح ہاتھ بچھانا ہے، یہ مرد کا حکم ہے، عورت کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتا چکا ہوں، نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ ہے کہ پوری نماز کیسے پڑھے، سمٹ کر پڑھے، اس کا سمٹنا یہی ہے کہ اپنا پیٹ بھی چپکا لے، اپنے ہاتھ بھی چپکا لے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے سب سمجھا دیا عورت کو، اپنی خواتین کو سمجھائیں۔ باقی سجدے کے اندر تسبیح گزشتہ جمعے بھی عرض کر چکا تھا، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھو، اور ہمیں سجدے کی تسبیح کیا ملی؟ سبحان ربی الاعلی۔ وہی مسئلہ جو گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، کبھی انسان بے خیالی میں رکوع والی تسبیح سجدے میں پڑھ لیتا ہے، سجدے والی رکوع میں پڑھ لیتا ہے، کوئی نماز میں خرابی نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو لازم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی چھوٹ ہے ہمارے لیے، کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، کتنی آسانی ہے۔ رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی، سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کم از کم 3 مرتبہ ہمیں نوافل آپ پڑھیں، خوب لمبے لمبے پڑھیں، اس میں یہ تسبیح بھی خوب زیادہ پڑھیں، 3 5 7 9 11، لیکن ہم نے پڑھنی طاق عدد میں۔ یہ گزشتہ جو میں عرض کر چکا ہوں، جب سجدہ کر لیا، اچھا اب کسی نے سجدے کے اندر تسبیح نہیں پڑھی، خاموش بیٹھے سجدہ کیا، تب بھی نماز ہو جائے گی، تب بھی نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی، مگر نماز خراب نہیں ہوگی۔ جب سجدہ کر لیا، اب اطمینان سے بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم آدھے سجدے میں ہوتے ہیں، آدھے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر اٹھ بھی جاتا ہے، مہربانی کر لیتا ہے، تو تھوڑا سا زمین پہ ٹکا ہوتا ہے، مگر اپنی گردن، اپنا سر، اپنی پیٹھ کچھ اس نے سجدے کی حالت میں جھکائی ہوتی ہے، وہیں سے دوبارہ چلا جاتا ہے۔ سب غلط ہے۔ پتہ نہیں کتنی جلد بازی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی دیر بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، ایک سبحان اللہ کے بقدر، جتنی دیر میں ایک سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اتنی دیر آپ نے بالکل اطمینان سے سیدھا بیٹھنا ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ کہ آپ کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اپنی جگہ پر آ جائے، وہ جھکے ہوئے ٹیڑھے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، ہم گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا، اس میں ایک دعا ہے اور بڑی مختصر ہے۔ کیا ہے؟ رب اغفر لی، اور ایک حدیث میں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کم از کم اس کو تو پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو اللہ کے نبی نے اس بیٹھنے کی حالت میں لمبی لمبی دعائیں بھی پڑھی ہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، بہت مصروف لوگ ہیں، اور ہماری مصروفیت صرف فضول گپے ہیں اور موبائل ہے، اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہماری۔ ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں، ٹائم ضائع کرنا، اس کے لیے بہت ٹائم ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بڑے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ، بہت ظالم لوگ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی پڑھیے، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیے۔ لیکن ہماری خرابی یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ تکبیریں اور یہ پڑھنا بھی چلتے پھرتے کر رہے ہوتے، اس کی جگہ پہ نہیں کر رہے ہوتے۔
لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اب جیسے میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر تو ہم نے پہلے کہہ دیا، اب سجدے میں جانا شروع کیا، اب جیسے ہم نے جانا شروع کیا ہمارے منہ سے سو 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 سبحان 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 نکل رہا، حالانکہ کب ہے؟ جب پیشانی ٹکا دے تب جا کے سبحان رب الاعلیٰ پڑھو، ابھی ہم آدھے ٹیڑھے وہیں سے سو 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 نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس تسبیح کو اس کی جگہ پر نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ایسے ہی سجدے سے اٹھنا ہے تو سجدے کی حالت میں تو اللہ اکبر کہہ دیا، ابھی اٹھنا شروع کیا وہیں کہہ دیتے رب اغفر لی، تو کہتے میرا کام تو ہو گیا، چلو دوسرے سجدے میں چل پڑو۔ حالانکہ کہنا کب ہے؟ جب اطمینان سے ہم بیٹھ جائیں تب یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں نا، یعنی وقت سے پہلے ہم کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کہنا چاہیے لیکن عبادت میں اچھا نہیں ہے یہ۔ باقی جو وقت سے پہلے ہمیں کام کرنے ہو تو الحمدللہ وقت گزرنے کے بعد ہی کرتے ہیں، فیشن ہے نا ہمارا، اس کو ہم نے عبادتوں میں لگا دیا، اور عبادت جو اطمینان سے کرنی ہوتی ہے وہ اس کو ہم نے اپنے کاموں میں لگا دیا، سارے کام الٹے کر دیے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے اور ٹھیک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔